بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زندگی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ صحت بھی اسی کی رحمت ہے، لیکن صحت کو برقرار رکھنا اور بیماریوں سے بچنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ پرانے وقتوں کی حکمت بھرے نسخے اور تجربات آج بھی کام آتے ہیں اگر صحیح انداز میں اپنائے جائیں۔ آج ہم آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں ایسے نایاب اور کارگر گھریلو نسخے کے ساتھ جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، صحت میں اضافہ کر سکتے ہیں اور آپ کو تندرست رکھ سکتے ہیں۔ تو دھیان سے سنیے اور عمل کیجیے۔ ناظرین، اگر آپ ہر دوسرے دن بادام کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح اس کا پانی پی لیں اور بھیگے بادام کھا لیں تو جسم تندرست رہے گا اور بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ سوکھی روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے زندگی لمبی ہوتی ہے اور جسم تندرست رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصاری شخص آیا۔ اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، مومنوں میں سے کون سب سے بہتر؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا، ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرتا ہے، وہی عقل مند ہے۔ سر پر بار بار کنگھی کرنے سے بلغم نکلتی ہے اور سر ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگ روپ میں نکھار آتا ہے۔ سفید چاول زیادہ کھانے سے جوڑوں میں درد پیدا ہوتا ہے، لہذا احتیاط برتیں۔ ذہین اور سوچ بچار کرنے والے لوگ اکثر گہری سوچ میں ناخن چباتے ہیں۔ لہسن کھانے سے دل کی بند نسیں کھل جاتی ہیں اور خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ میتھی کے دانے کھانے سے سونگھنے اور چکھنے کی طاقت مضبوط ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور دماغی دباؤ سے راحت ملتی ہے۔ کیلے کا جوس ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون کی کمی کو پوری کرتا ہے۔ پیشاب رک کر آئے تو یہ گردے کی کمزوری کی علامت ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا نظر کی کمزوری کی نشانی ہے۔ چنا، گوشت اور کھجور، یہ تین چیزیں ملا کر بدن کی طاقت کو دوگنا کر دیتی ہیں۔ زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کھانا چاہیے۔ ہری مرچ جسم کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط رہتے ہیں اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ اگر آپریشن کا نشان دور کرنا ہو تو ایلو ویرا کا گودا اور زیتون کا تیل ملا کر گرم کرکے روزانہ لگائیں۔ لکوریا اور ٹانگوں کا درد ختم کرنا ہو تو روزانہ صبح 7 بادام 3 ہفتے تک کھائیں۔ رات کو دیر تک جاگنے والے کو پاگل پن کا خطرہ ہوتا ہے۔ 2 ثابوت کالی مرچ پانی کے ساتھ لینے سے جسم کا ہر درد ختم ہو جاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کولیسٹرول گھٹتا ہے، کمزوری دور ہوتی ہے، آئرن اور فائبر کی کمی پوری ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوزخ میں صرف بدنصیب داخل ہوگا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، بدنصیب کون ہے؟ فرمایا، بدنصیب وہ شخص ہے جس نے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ کو نہیں چھوڑا۔ ابن ماجہ میں سکاط نیم کے پتے استعمال کرنے سے خون صاف ہوتا ہے، کھجلی اور خارش دور ہوتی ہے، سر کی خشکی مٹتی ہے اور بڑی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کی شکایت ہو تو سرسوں کا تیل ہلکا گرم کرکے نابھئی اور کمر کے نیچے لگائیں۔ دن میں 2 بار کرنے سے یہ مسئلہ دور ہو جائے گا۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسروں پر پھینکتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔
کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ بار بار تھکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، بخس اور رنج و غم بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہاضمے کے نظام کا ڈسٹرب ہونا ہے، اور اس کے علاوہ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی سے کھانے سے ہضم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے گرد حلقے پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئے تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ ناظرین، اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جاؤ۔ انشاءاللہ چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ دبلے پن کا شکار ہیں اور وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ ناظرین، کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کی سوچ و فکر سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ نیم کے پتے والوں پانی کے نہانے سے اسکن کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگ جائے تو اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ بدن کے اندر کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ۔ نیمبو، کھیرا اور بند گوبھی کے پتے۔ السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ خالی پیٹ 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ یہ شوگر، کولیسٹرول اور موٹاپے کے لیے بہترین ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتا ہے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ ہلدی کو قدرت کا سپاہی تحفہ مانا جاتا ہے۔ اگر پیروں میں درد، بدن میں سوجن، پیشاب میں ہلکی جلن یا پیٹ میں بھاری پن محسوس ہو تو رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس گنگنا دودھ لے کر اس میں آدھا چمچ ہلدی گھول کر پینا بے حد مفید رہتا ہے۔ یہ جسم کی اندرونی سوجن کم کرتا ہے اور پنڈلیوں و ٹانگوں میں درد سے راحت دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ چوتھائی چمچ ہلدی گنگنے پانی میں ملا کر لینا نظام ہضم بہتر بناتا ہے اور دل و دماغ کو سکون پہنچاتا ہے۔ یہ نسخہ فطری اور بلا نقصان ہے۔ عجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماریاں آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی بنی ہوتی ہے۔ کمی اور خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں کو ہی آتی ہے۔ ناظرین، زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لو کہ اس کے اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ روزانہ صبح یا رات کھانے کے بعد آدھی کٹوری دہی کھانا فائدہ مند ہے۔ اگر چاہو تو اس میں تھوڑا سا الائچی پاؤڈر یا میتھی پاؤڈر ملا سکتے ہو۔ یہ جسم کی گرمی کو کم کرتا ہے، پاچن کو بہتر بناتا ہے اور بلڈ پریشر کو کمزوری میں راحت دیتا ہے۔ اگر پیشاب بار بار آتا ہے تو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرو، کیونکہ یہ شوگر یا انفیکشن کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، تاجروں کے سامنے آپ 12 منٹ بیٹھے آپ محسوس کریں گی کہ آپ کی کمائی بہت کم ہے۔ ایک سپاہی کے سامنے بیٹھے تو آپ محسوس کریں گی آپ کی اپنی خدمات اور قربانیاں تو معمولی سی چیز ہے۔ اپنی بیوی کے سامنے 12 منٹ بیٹھے آپ محسوس کریں گی کہ آپ دنیا کے بیکار ترین انسان ہیں۔ پیشانی پر سلوٹیں پڑنا غصہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔
ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسرے پر آپ پر پھینکتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو۔ صحت ہمیشہ دوائیوں سے نہیں ملتی، کبھی یہ ذہنی سکون سے بھی ملتی ہے، کبھی دلی سکون اور روحانی سکون سے ملتی ہے، کبھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنے کھیلنے سے تو کبھی پیار محبت کرنے سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند رکھے اور ہر قسم بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔